امریکہ 31 اگست تک فوجیوں کو نکالنے کی بات کر چکا، اب انخلا کی ڈیڈ لائن کسی صورت نہیں بڑھائیں گے۔ مقررہ وقت میں فوجیوں کو واپس نہ بلایا گیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ترجمان سہیل شاہین کی دھمکی، طالبان کا امریکہ کی موجودگی میں حکومت نہ بنانے کا فیصلہ، امریکی فوج کے نکلنے کے بعد کابینہ کا اعلان کیا جائے گا۔ افغانستان سے انخلا کا فیصلہ درست، امریکیوں کو جلد از جلد کابل سے نکالنا پہلی ترجیح۔ امید ہے 31 اگست کے بعد افغانستان میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قبضے کے بعد ابھی تک طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہیں کیا۔ جو بائیڈن افغانستان کی وادی پنجشیر میں صورتحال کشیدہ، طالبان اور شمالی اتحاد آمنے سامنے۔ امر اللہ صالح کا طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ، طالبان پر واضح کر دیا آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہی ہیں، دیگر صوبوں سے بھی لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ احمد مسعود۔ پنجشیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان داخلی دروازوں پر موجود، دشمن وادی میں محصور ہے۔ صوبہ بغلان کے ضلع پل حصار اور بنو سے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر ہزاروں افراد انخلا کے منتظر۔ امریکہ کا افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بڑی ایئر لائنز کی مدد لینے کا فیصلہ۔ ایئرپورٹ کے شمالی گیٹ پر فائرنگ، ایک افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 3 افراد زخمی۔ کابل شہر میں زندگی معمول پر آنے لگی، سب سے بڑے بازار میں دکانیں کھل گئیں، لوگوں کی چہل پہل۔ جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں، امید ہے نئی حکومت توقعات پر پورا اترے گی۔ افغان شہری۔ پی آئی اے نے کابل فلائٹ آپریشن منسوخ کر دیا۔ قومی ایئر لائن نے افغان دارالحکومت کے لیے آج 3 پروازیں چلانے کا پلان ترتیب دیا تھا، پروازیں 1 روز کے لیے منسوخ کی گئیں۔ ترجمان۔ وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر اہم اجلاس آج بلا لیا۔ خطے میں امن و استحکام کے پیش نظر حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں سے ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متعلقہ قوتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے طالبان نے یقین دلایا ہے افغان سرزمین ٹی ٹی پی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہم ہو گیا۔ اقتصادی راہداری کے خلاف عالمی سازشیں جاری، بھارت منصوبے کی کامیابی نہیں چاہتا۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ شاہ محمود قریشی نے دورہ کابل پر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ہندوستان کو اپنی محدود سوچ ترک کرنا ہوگی۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں، چاہتے ہیں افغانستان میں اجتماعیت کی حامل حکومت آئے۔ وزیر خارجہ۔ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ او آئی سی کے مستقل مندوبین کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اظہار تشکر۔ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ عملی اقدامات ناگزیر۔ طالبان اپنے رویوں میں عالمی برادری کی توقعات کو اہمیت دے رہے ہیں، چاہتے ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید کا انٹرویو۔ راولپنڈی میں مدرسہ کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، ملزم مفتی شاہ نواز نے عبوری ضمانت حاصل کر لی، پولیس نے دوسرے کیس میں دھر لیا، مزاحمت کا مقدمہ درج۔
لاہور میں ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی، رکشہ ڈرائیور اور ساتھی گرفتار۔ دونوں بہاڑی سے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے رات 10 بجے لاہور پہنچی۔ ملزم عمر اور منصب ریکارڈ یافتہ نکلے۔ مینار پاکستان واقعے میں 71 سالہ بزرگ کی گرفتاری غلطی، جس نے حراست میں لیا اسے معطل کر دیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی پریس کانفرنس۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی، سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کا نوٹس، واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں، ملزموں کو مثالی سزائیں دیں گے۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے رپورٹ جمع۔ سندھ میں 30 اگست سے اسکول کھولنے کا اعلان، 100% ویکسینیشن والے تعلیمی اداروں کو اوپن کیا جائے گا۔ عملے اور اساتذہ کی کرونا ویکسینیشن رپورٹ جمع کرانا لازم ہوگی۔ اسکول 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ۔ کورونا کی چوتھی لہر کی شدت برقرار، مزید 80 افراد جان سے گئے۔ اب تک 25,003 اموات، 24 گھنٹے میں 3,772 نئے مریض، 11,27,584 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 7% ریکارڈ۔ کورونا وائرس کے وار، خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں آج سے نئی پابندیاں، رات 8 بجے کے بعد تمام کاروبار بند، شادی کی انڈور تقریبات پر پابندی، آؤٹ ڈور میں 300 مہمانوں تک اجازت، نوشہرہ، ثوابی، مردان، چترال سمیت دیگر شامل۔ معاشی محاذ سے مزید خوشخبریاں، پاکستان کے معاشی اسکور میں 59% بہتری، OICCI کے سروے میں پاکستان 9% پر موجود، کاروباری برادری خصوصاً بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ اس حکومت کی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں، لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتی کہ آج کوئی منسٹری نہیں ہے جس کے اندر کرپشن کا اربوں کا، سینکڑوں ارب کے اسکینڈل ہر منسٹری میں آج موجود ہیں۔ جب نیب اپوزیشن کو دبانے کا ادارہ ہوگا جس کے اندر چیئرمین بھی ملوث ہو، ادارے کے افسران بھی ملوث ہوں، جو خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کیسوں میں کچھ نہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ ملک میں بڑی بڑی کرپشن نیب کو نظر نہیں آتی۔ آج ایسی کوئی وزارت نہیں جہاں اربوں کا اسکینڈل نہ ہو۔ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز کی وجہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی۔ الیکشن ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مسترد، عمران صاحب میڈیا ڈیولپمنٹ لانے سے آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن نہیں چھپے گی۔ ووٹ دینے کا حق چھیننے دیں گے، نہ ہی آزادی اظہار سلب کرنے دیں گے۔ آپ سچ بولنے والوں کو ختم نہیں کر سکتے، مریم اورنگزیب۔ پنجاب کے پسماندہ اضلاع ترقی کی دوڑ میں شامل ہو چکے۔ سابق حکمرانوں کی ترجیحات صرف ذاتی نمود و نمائش تھی، اب عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بستار۔ کراچی میں سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا بڑا امتحان، بحری جہاز کو 100 سے 150 میٹر تک سمندر میں دھکیل دیا گیا، اونچی لہریں کم ہونے کے باعث آپریشن کل تک مؤخر کر دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ کارروائیاں کم نہ ہوئیں۔ ریاست ہریانہ کے شہر فرید آباد میں قائم قدیم بلال مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دیا گیا۔ بھارت میں کورونا کے وار جاری، ایک ہی روز میں 385 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 25,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق، مرنے والوں کی تعداد 4,34,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں سمندری طوفان ہنری کی تباہ کاریاں، ریاست ٹینسی میں 21 افراد ہلاک۔ چین کے 3 صوبوں میں طوفانی بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی ہائی ویز بند، امدادی کارروائیاں جاری۔
वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB एहसान मानी और रमीज़ राजा की मुलाकात, बोर्ड के अमूर पर मुशावरत, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने रमीज़ राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाने का इंदिया दे दिया। जमैका टेस्ट वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। मेजबान टीम 39 रन से आज चौथे दिन के खेल का आगाज करेगा। 7 विकेटें बाकी, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 302 रन पर डिक्लेयर कर दी।